سورہ بقرہ آیت نمبر 265 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی چاہت میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی اور تر زمین پر ہو اور پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دوگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو شبنم ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مقبول صدقہ و خیرات کی مثال بیان فرمائی گئی ہے، یعنی وہ صدقہ اور خیرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے اور دلی تصدیق اور یقین کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال اس باغ جیسی ہے جو بلندی پر ہو اور اس پر زوردار بارش برستی ہو اور وہ باغ زیادہ پھل لے کر آئے، اور اگر اس باغ پر زوردار بارش نہ بھی برسے تو شبنم اور اوس ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی زمین عمدہ اور آب و ہوا صاف شفاف ہوتی ہے، تو تھوڑا پانی بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ باغ ایسی عمدہ جگہ پر واقع ہے کہ اس کو زیادہ پانی پہنچے یا تھوڑا وہ خراب نہیں ہوتا۔ یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مخلص مومن کے صدقات اور خیرات بھی اس باغ کی طرح ہیں جو ضائع اور برباد نہیں ہوتے۔ اخلاص اور نیت اور خرچ کرنے کے مطابق اس کا ثواب ان کو ضرور ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیتا ہے اور کون شخص دکھاوے کے لیے دے رہا ہے اور کون دینے کے بعد احسان جتاتا ہے۔ اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ مخلص لوگوں کا عمل یہ ضرور ان کے لیے نفع مند اور مفید ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان مخلص مؤمنین میں شامل فرمائے تاکہ ہمارا اجر و ثواب ضائع نہ ہو۔